رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج دی خوبصورت محفل پاک ہر سال دی طرح اس سال بھی اہل سنت و جماعت دی اس دینی درسگاہ دے اندر وہ خوش نصیب بچے جنہاں نے قرآن کریم نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے، اس خوشی دے اندر محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سائی نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میں مبارکباد عرض کراں گا جناب الحاج غلام نبی عباسی صاحب اور عاشق رسول عالی مرتبت محترم حاجی احمد بخش عباسی صاحب اور جتنے عباسی برادران اور اس مدرسہ دے اساتذہ کرام معاونین نو کہ جنہاں نے بڑی کوشش فرما کے اہل سنت و جماعت نو یہ جگہ عطا کیتی ہے قیامت دی صبح تک اتھے قرآن پڑھیا جائے گا اور یہ ثواب انشاءاللہ اعمال وچ لکھیا جائے گا۔ اس لیے تھوڑی آواز کم کر دیں۔ گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، میں تمام دوستاں دا شکریہ ادا کرنا کہ بڑی دیر تو آپ حضرات اتھے جلوہ فرماؤ۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو میرے دوست کی جو تہے مزار چلا گیا۔ میرے بڑے پیارے دوست جڑے مینوں ایتھے لے کے ہوندے سن، مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت مفتی غلام دستگیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اج جو سانوں ایتھے ظاہری طور تے نظر نہیں آ رہے مگر انہاں دیاں یاداں باقی نے۔ اللہ پاک انہاں دی تربت تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انہاں دے برادر صغیر مولانا تشریف فرمانے، اللہ تعالیٰ قیامت دی صبح تک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ وقت نماز مغرب قریب ہے، میں آپ حضرات دی توجہ چاہندے ہویا ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا۔ جتنے بھی ساڑے علاقہ بھر دے معزز مکرم مہمانان گرامی قدر تشریف لے آ رہے نے، تشریف لے آ چکے نے، میں سب نو قبلہ الحاج غلام نبی خان عباسی صاحب والوں سب دا شکریہ ادا کرنا۔ انہوں نے بڑا قیمتی وقت عطا کیتا ہے، تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا۔ پوری توجہ نال ایک گزارش ہے آپ حضرات دی خدمت ہے، جو سماعت کرو، اس کے بعد دعا ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا قلب منور ہے، دل اطہر، حضور دے قلب تے قرآن نو اکے مرتبہ نازل نہیں فرمایا۔ قلب رسالت اتے 23 سالاں وچ قرآن پاک جبریل لے کے حضور دے قلب مقدس تے نازل کرتے رہے۔
23 سال اس وقت انسان نیٹ دے ذریعے، موبائل دے ذریعے، ٹیکنالوجی دے ذریعے بہت ایڈوانس انسان ہو چکے ہیں۔ کل دیاں گلاں آج لوگ دسن لگ پے نے کہ کل موسم کیسا ہوگا، مگر قرآن کریم دی حقیقت اتے ایک گزارش میں آپ حضرات دی خدمت وچ آپ جتنے مہمان جلوہ گر ہو تواڈے سب دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ایک محنت کرنا کہ مسئلہ ہے قرآن دا، انہوں میں اور تسی کوشش کر کے سمجھن دی کوشش کری۔ حضور دا جڑا قلب مقدس ہے، دل طیب و طاہر، اللہ نے یک بارگی نال 21 مرتبہ حضور دے سینے تے قرآن کیوں نہیں اتاریا؟ توجہ فرما رہے ہو جی؟ سبحان اللہ۔ تورات، انجیل اور زبور، یہ 3 کتاباں قرآن تو پہلے آئی ہیں۔ قرآن بھی آخری کتاب ہے اور حضور آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ آخری کلمہ ہے اور یہ امت آخری امت ہے۔ ہن قیامت آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا، کتاب کوئی نہیں آئے گی، اور کلمہ اور نئی شریعت بھی نہیں آ سکتی۔ حضور خاتم نے، خاتم الانبیاء نے، کتاب کتاباں دی خاتم ہے، امت امتاں دی خاتم ہے، کلمہ خاتم ہے، بس۔ تورات بھی کتاب برحق ہے، انجیل بھی کتاب برحق ہے، زبور بھی کتاب برحق ہے۔ اتنی پڑھی لکھی دنیا وچ کہ جاہل مولوی تواڈے قدماں وچ بیٹھ کے مخاطب ہے، اور میں اگلی گزارش تاں کراں گا جے تواڈی توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جدوں انجیل برحق کے، تورات برحق کے، زبور برحق کے، یہ جنہ بچیاں دے سر تے اسی پگڑیاں بنیاں نے، انہاں نوں اسی تورات کیوں نہیں پڑھا رہے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہاں نوں اسی زبور کیوں نہیں پڑھا رہے؟ انہاں نوں اسی انجیل کیوں نہیں پڑھا رہے، جبکہ وہ اللہ دیاں کتاباں نے اور کتاباں بھی برحق نے؟ اور اس مسجد دے اندر جدو جماعت ہوندی ہے 5 وقتی، یہ مغرب دے ٹائم جدوں دی یہ مسجد بنی ہے، اس دے اندر کدی امام صاحب نے تورات دی تلاوت جماعت وچ کیوں نہیں کیتی جدو کتاب برحق ہے؟ انجیل جدو برحق ہے، زبور برحق ہے، ابن فجر دے ٹائم نہ زبور پڑھی جا رہی ہے، نہ انجیل پڑھی جا رہی ہے، نہ تورات دی تلاوت ہو رہی ہے، جبکہ کتاباں برحق نے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر ہن ساڈی مسجد وچ جماعت دے ٹائم زبور پڑھی جائے تے نماز نہیں ہونی۔ میں چونکہ کمزور آدمی ہاں تواڈے تک گل نہیں پہنچا سک رہا، اگر تورات ہن پڑھی جائے تے نماز نہیں ہونی، زبور دی تلاوت کیتی جائے تے نماز نہیں ہونی۔ کیوں؟ وہ کتاباں تے برحق نے اور اللہ دا کلام ہے، نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہن دی وجہ سمجھنا کوشش فرماؤ۔ اس واسطے کہ ایک لفظ اسی بولنے ہاں ناسخ اور ایک لفظ بولنے ہاں منسوخ۔ یہ ساڈے سنیاں دے عقیدے وچ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں مسجد وچ بیٹھا باوضو میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا عقیدہ ساڈا سچا ہے، برحق عقیدہ ہے، مگر ایک دکھ سانو لے گیا ہے تے اس دکھ نال اسی بیمار ہاں کہ اسی اپنے عقیدے نو کدی سمجھن دی کوشش نہیں کر رہے کہ عقیدہ ہے کیسا عقیدہ۔
جس وقت تسی اپنے عقیدے نو سمجھن دی کوشش ہی نہیں کرنی کہ نبی پاک دیاں گستاخاں نے تے تانوں پوچھنا کہ تسی کون ہو۔ میں لاؤڈ سپیکر دی آواز کم کروا رہا، بیمار آدمیاں حاجی صاحب دے حکم تے نوکری واسطے حاضر ہاں، اسی ٹوٹے پجے مولوی، اگر تسی غور کرو گے تے وقت قیمتی ہوئے گا جڑا ساڈا یہ وقت گزر رہے ہیں۔ یہ تے پھر توجہ کرو، ایک لفظ بولنیا ناسخ، ایک لفظ بولنیا منسوخ۔ میں آپ حضرات دی خدمت جو گزارش کرنا چاہنا اور تواڈے بار بار منت کرنا بھی دے غور کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس وال چہرہ کر کے ان لوگاں نو نمازاں پڑھائیاں نے جنہ لوگاں ورگا نمازی آئی تک دوبارہ آئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ فرماؤ، مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو یعنی کہ اصحاب رسول اللہ دے صحابہ جلیل المرتبت، عزت و عظمت دے معمار و معیار صحابہ کبار، اسلام دے ایڈیل جنہ دی وجہ نال اسلام دا حسن برقرار ہے، ان ہستیاں نو حضور نے بیت المقدس وال چہرہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ میں آپ حضرات دی خدمت التجا کرنا کہ کیا وہ بیت المقدس اس وقت موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہے۔ ادھر چہرہ کر کے ہن امت نماز کیوں نہیں پڑھ دی؟ اصل تے میری زبان سرائکی نہیں ہے، وگرنہ میں تواڈے پیراں تے ہاتھ رکھ کے سرائکی چ گل کردا تانوں لطف آندا۔ ہن چونکہ میں پنجابی بھی مینوں صحیح نہیں کہنی آ رہی، چلو مہربانی جی۔ بیت المقدس دی بلڈنگ بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، ادھر چہرہ کر کے ہن امت نماز کیوں نہیں پڑھ دی؟ جبکہ خود رسالت مآب نے ادھر چہرہ فرما کے نمازاں پڑھائیاں اور صحابہ رسول نے نمازاں پڑھیاں۔ کسے تسی مفتی نو کسے عقیدے والے مولوی نو پوچھ لینا تو ایک ہی جواب دے گا جڑا میں تہاڈی خدمت وچ عرض کر رہا، وہ کہے گا مولانا اب وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا مولانا نو کہ حکم منسوخ ہوا کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہمیں منسوخ بات میں بتاؤ، اس کی وجہ بتاؤ کہ وہ منسوخ ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کرو۔ تو مولانا صاحب جس عقیدے کے بھی ہوں وہ یہی کہیں گے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں حضور نے پڑھا لی تھی، 2 ابھی رہتی تھی، تو جانے جانا کے دل میں خیال آیا، مصطفیٰ نے حالت نماز میں یوں کیا، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور نے نماز کے اندر، اللہ کی نماز کے اندر جانے جانا نے رخ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ نے فرمایا جبریل اس رخ کو جو یار نے اٹھایا ہے اسی کو قرآن بناؤ۔ سبحان اللہ، آیا توجہ ہے آپ کی؟ اس کو قرآن بناؤ، اس کو قرآن بناؤ۔ کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے رخ آسمان کی طرف اٹھایا تھا مگر تورات نہیں بنی۔ ہائے ہائے، تقریر میری اب تک ضائع ہو رہی ہے۔ کلیم اللہ نے کئی مرتبہ رخ اٹھایا تھا مگر جبریل نے فوٹو کھینچ کے تورات نہیں بنائی۔ یہ کس کا چہرہ ہے؟ یہ کس کا رخ زیبا ہے جو اٹھ جائے تو محمد کا چہرہ اٹھانا بھی رب قرآن بنا دیتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ کس کا رخ ہے؟
کس کا رخ ہے یہ؟ تو حضور نے حالت نماز میں، قرآن کے باریک لفظ ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قد نرا تقلب بوجہک بوجہک فی السماء، بوجہک بھی میں چھوڑ رہا ہوں، فی السماء چھوڑ رہا ہوں. آگے غور کرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، جیڑا مولوی اتھے توجہ نہ کرے گا مینوں دکھ دے گا. اتھے بندہ تے ایسی کہ اللہ فرماندا قِبْلَةً أَرْضَاهَا، کہ محبوبہ میں تیرا رب ہاں، جدھر میں کماں جدھر میں کماں تسی رخ ادھر کرنا ہے. قرآن میں نہیں یہ نہیں آیا، بلکہ لفظ پتہ کیا ہے قبلۃً ترضاها، اتھے بولنا پوسی میں محبوبہ جدھر تہاڈا دل کردا ہے. ایک لفظ اردا، ایک ہے تردا. اردا میں رب کی مرضی ہے، اردا میں رب کی مرضی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب اس کی مرضی پہ رہے ہیں، مگر میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو حکم بدل گیا. فرمایا قبلۃً ترضاها، محبوبہ وچ نماز دے، اتھے لطف لے آجے، وچ نماز دے، جدھر میرے یار دی مرضی ہوئے ادھر رخ بدل دے. جدھر تیرا رخ ہوئے گا میں قبلہ ادھر بدل دوں، میں قبلہ ادھر بدل دوں. ہاتھ اٹھا میرا ویر، تیری بدل گئی تقدیر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. توجہ فرما رہے ہو جی؟ میں تقریر دی آخری لائن تواڈے سامنے عرض کر کے اجازت چاہنا، وقت نہیں ہے، پوری توجہ رکھنا. اے جڑیاں نمازاں نبی پاک نے بیت المقدس وال چہرہ کر کے پڑھائیاں سی تے مگر یاراں نے پڑھیاں سن. مولوی صاحب نو کہو کہ فتویٰ دے وہ نمازاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں. ریٹن فتویٰ دینے کو نمازاں ہوئیاں کہ نہیں. کہنے لگا وہ تو ہو گئی. تے میں کہا جی ہون ادھر منہ کریے. اچھا جی تسی بڑے صاحب ثروت لوگ ہو، اگر ایک جملہ میں مولوی ہو کے کہاں تو تسی ناراض تو نہیں ہو گے؟ تقریر کرن واسطے اگر کچھ چاہیے ہے نا، تقریر سنن واسطے بھی انسان نو حاضر چاہیے. ہر شخص دی قسمت تقریر نہ سننا ہے تے نہ کرنا ہے. بس اس تو تے کوئی لفظ نہیں میں کہندا، ایک کوئی لفظ، اے میرا رائٹ ہے میں کہتا. وہ جڑیاں نمازاں ابو بکر دیاں ہوئیاں نے ان ساڑیاں کیوں نہیں ہوندیاں؟ بیت المقدس وال چہرہ کر کے ہن نماز پڑھو گے نہیں ہوئے گی. کیوں؟ شاہ صاحب سید ہو تسی، میں ایک جملہ کہنا جی حضور دے نوکر سن رہے تھے. تو آواز آئیے، اے کملی دنیا، ہم اس نماز کو کیا نماز جانے، اس نماز کو کیا نماز جانے جب یار کا رخ پھر گیا تو کون ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وہ حکم ہن منسوخ ہو گیا ہے، ہن ناسخ کیے کہ کعبے الچہرہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے. توجہ ہے، کعبے وال رخ کر کے نماز پڑھنا ہن فرض ہے. جڑے لوگ بیت المقدس وال وچ نماز پڑھ دے پہنا ہون وہ بھی ہن چہرہ کعبے
کعبے وال کر کے بیت اللہ وال چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. بیت المقدس وچ بھی جیڑی نماز ہو رہی ہے وہ کعبے وال ہو رہی ہے. کیوں؟ فرمایا ہمارا کعبہ ادھر ہے جدھر محمد کا رخ زیبا ہے. سبحان اللہ. جدھر رخ یار قبلہ ادھر ہے. وہ حکم منسوخ ہے بیت المقدس والا تے کعبے والا حکم ناسخ ہے، قیامت تک کے رہے گا. اسی طرح ہی جدوں کعبہ قبلہ بن جائے تے بیت المقدس والا حکم منسوخ ہے. اسی طرح جدوں قرآن آ جائے تورات منسوخ ہے. زندہ باد. کیا بات ہے حضور. ڈونگی گل سی تو انہوں نہیں سمجھ آئی. اسی طرح ہی ہن تورات منسوخ ہے، انجیل منسوخ ہے، زبور منسوخ ہے، قرآن ناسخ ہے. قرآن ناسخ ہے. قیامت کی صبح تک احکام قرآن رہیں گے. احکام قرآن. جتنے حضور دے نوکر بیٹھے ہو، میں اپنی کیپ تواڈے پیراں تے رکھنا. 24 گھنٹیاں وچوں کوئی 22 گھنٹے موبائل ہاتھ وچ رکھو، کوئی 1 گھنٹہ تے ہتھاں وچ قرآن بھی رہن دو. اے امت تباہ ہو چکی ہے، اینو یہودی کھا گیا. اس امت دے نوجوانوں دے ہتھوں یہودی نے موبائل دے کے ماں دے پیر کھولے. امت ویران ہو چکی ہے، امت برباد ہو چکی ہے. 12 سال دا بچہ اپنے بڑھے پیو نوں کہندا ہے مجھے موبائل لے کے نہ دیا تو میں گولیاں کھا کے مر جاؤں گا. امت برباد ہو چکی ہے. اے وہ لکڑی ہے جنوں گھن کھا گیا ہے. اس وقت پورا کفر اسلام دے خلاف ہے، اور اس نے تینوں ایسا نشہ لا چھڑیا ہے کہ جیڑا نشہ تو روٹی چھڑ سکنا ہے موبائل نہیں چھڑ سکتا، تو پانی چھڑ سکنا ہے موبائل نہیں چھڑ سکتا، اور تو ماں چھڑ بیٹھا ہے. میں تقریر شاہ صاحب کتھے کراں؟ لوگ تے تقریر نہ سن دے نہ سمجھ دے نے. تو صبح سحری دے ٹائم موبائل یوز کیتا ہے، رات 11 بجے تک استعمال کیتا ہی، اور تیوں اے دے نال دوستی کر لئی ہے تے تیری باری وچ قرآن تے مٹی پہ گئی ہے. قرآن دے خلاف بدلنا ہے تو ظالمہ. اس وقت امت برباد ہو چکی ہے. ہمیں لوگ تقریروں پہ بلا کے شاید کو 2-4 ہزار روپیہ دے کے ہمیں خریدتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مولانا آپ نے اس مولوی کے خلاف تقریر کرنی ہے، آپ نے اس مولوی کے. میں کیا کیوں؟ کہنے لگا مولوی کے خلاف تقریر کرو، وہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں. میں نے کہا کس مولوی کے خلاف تقریر کراؤ گے؟ کبھی اپنے من میں ڈوب کے دیکھا ہے کہ ہم کتنے اچھے رہے ہیں؟ غور کیا ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ تیری دوستی تو قرآن سے ہے ہی نہیں. تینوں قرآن صرف کل خانی تے یاد آیا ہے کہ ابا مرے ہے تے 2 سپارے مسیح تو لے آؤ. تینوں تے کل خانی تے قرآن یاد آیا ہے، تینوں جنازے تے قرآن یاد آیا ہے. تے ویسے کتنے رکھے؟ موٹر سائیکل 40,000 دا لے آئے تو روزانہ صاف کرنا ہے. اس گل تے جڑا نہ بندہ بولیا نا حاجی صاحب وہ بندہ مینوں بڑا دکھ دے گا. اے موٹر سائیکل نو روزانہ صاف کیتا ہی قرآن دے خلاف تے مٹی کیوں پئی؟ قرآن کے خلاف پہ مٹی کیسے چڑھی ہے؟ قرآن کے خلاف پہ مٹی نہیں پڑی، ساڑھے منہ تے مٹی پہ گئی ہے. ہم مر چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو گئے. قرآن دے حافظ جدوں کرن گے غریباں دے بچے، جے کل 10 مربع زمین ہے انہیں اپنا بچہ امریکہ بھیجے ہویا ہے کہ میرا بیٹا انگلش میں بات کرے. میں کہا جب تو مرے گا تو اسے کہہ تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے انگلش پڑھے. اس وقت کہے
کہتا بخشش نہیں ہوتی. تو میں کہا بخشش کیسے ہوتی ہے؟ کہتا قرآن پڑھنے سے. تو میں کہا جنہوں پڑھانا سی قرآن انہوں کتنے بھیجے؟ اس حد تک امت مر چکی ہے کہ اگر کسی خان نے کسی نواب نے گھڑ مجھا رکھیاں ہون تے خان صاحب مجھا شوق نال نوا لیندے، مگر جدو پیو مر جائے کہندا ملا کو بلاؤ. میں کیا پیو نو کس حیثیت وچ رکھے؟ تیری نظر وچ مجھ قیمتی ہے، پیو قیمتی نہیں. تیری نظر میں ایک بھینس قیمتی ہے، باپ قیمتی نہیں ہے. اسے نہلانے کے لیے تو نے مولوی کو رکھا ہے. زمین باپ کی تو لیتا ہے، نہلاتا مولوی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ مولوی تو جنازہ بھی نہ پڑھائے، جنازہ بھی بیٹا پڑھائے باپ کا. اور جسے آج تک تکبیر یاد نہیں ہوئی وہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھائے؟ وہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھائے؟ ہم نے نبی کے دین کے لیے گھر کے دروازے بند کر تالے لا چھڑنے اس امت نے کہ رسول دا دین اندر نہ ہوئے، حضور کا دین اندر. اے امت زندہ نہیں ہے، امت مر چکی ہے. انسان جسم نال زندہ نہیں رہندے، انسان کردار نال زندہ رہندے. ہمارا کردار مر چکا ہے. اور میں آپ کو کردار کی بات کرتا ہوں کہ جب سے ہم نے قرآن چھوڑا ہمارا حشر کیا ہوا. 12 سال دے بچے نے پیو نو فیر مارے ہے. غور کر، جب تو نے اس کی جیب میں 50,000 کا موبائل ڈالا تو پہلا تجربہ وہ تجھ پہ کرتا ہے. قرآن. اور میں ڈردہ ایک لفظ نہیں کہہ رہا، کیوں کہ تسی اعلیٰ لوگ ہو، میں ادنا آدمیاں، میری گل تو آڈے تک اپڑ نہیں رہی. قرآن پتہ کتنا قیمتی ہے. مولوی صاحب اگر یہ بندے اس گل تے سبحان اللہ نہ پڑھن، میں دوبارہ بھی اس مدرسے جاواں گا. یہ ساڈا اپنا مدرسہ ہے. جتھے یا رسول اللہ لکھیا ہے نا وہ ساڈا اپنا مدرسہ ہے، ہماری اپنی جگہ. میں نے آج غلام نبی کے گھر سے کئی مرتبہ روٹی کھا لی ہے. تو جس گھر کا نمک کھایا جائے وہاں بندہ نمک حلالی کرتا ہے، نمک حرامی نہیں کرتا. مگر شرط ہے کہ بندہ نسلی ہو. نسلی بندوں کی بات کرتا ہوں میں. ہم نے اس گھر کا نمک کھایا اور سنی ہے، ہمارے بچے اہل سنت کی محبت پہ پلتے ہیں. تو چوکیدار ہوں میں، مگر میں آخری جملہ کہتا ہوں، آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اگر آپ اس پہ نہ بولے تو علامہ صاحب مائک اٹھائیں گے مجھ سے. قرآن پتہ کتنا قیمتی ہے شاہ جی، پتہ کتنا قیمتی ہے، پتہ کتنا قیمتی ہے. میں ایک باری اور کہنا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ 72 دے کے بھی حسین کے اندر سی میرے کو قیمت ادا نہیں ہے. تکبیر. ہاتھ اٹھا میرا بھی، تیری بدل گئی تقدیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضور جملہ پھر دو 72. قرآن اس حد تک قیمتی ہے کہ حسین ابن علی نے سبحان اللہ اس قرآن دی عظمت اکبر دیتا. جڑے زندہ بیٹھے ہاتھ کر کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. اس قرآن دی عزت اتے حسین نے عباس دیتا. اس قرآن دے تحفظ واسطے علی دے پتر نے عباس اونو محمد اور ایک ہستی دا نام لین لگا محفل قبولیت درجے تے پہنچ چکی ہے. اور 6 مہینیاں والا اصغر دے گلے چوں تیر کھچ کے تے اصغر دا خون آسمان وال سٹ کے کہندا سی ربا یہی بچیا ہے وہ بھی نہ تیرے قرآن تو قرآن. سبحان اللہ، کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے. سبحان اللہ. زور سے کہو سبحان. تو قیمت پا کے قرآن کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ اس کی قیمت کیا ہے. جیڑا 72 دے کے آخر ربا میں قیمت نہیں پڑھ سکتا، تو سمجھ سکنا ہے کہ قرآن دی کی قیمت ہے. وعن زید ابن ارقمہ، جیڑا مولوی نہ بولیا میں نے دکھ دے گا، میں حدیث پاک پڑھ لگا. وعن زید ابن ارقمہ
قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فی ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بریلوی صرف ڈھولے نہیں پڑھتے، بریلوی ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور محمد کا فرمان بھی قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حضور کا فرمان بھی پڑھتے ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے زور سے کہو سبحان اللہ. نبی پاک دے صحابی حضرت زید بن ارقم کہندے نے کہ حضور اگے سن اور نبی دے یار پیچھے سن. سفر جاری تھا تو میرے نبی نے فوراً صحابہ سے کہا بیٹھو جاؤ. صحابہ بیٹھ کے نہ مسجد تھی نہ مدرسہ تھا، ایک کنویں پر صحابہ بیٹھ کے، پانی کے کنویں پر نبی پاک کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا صحابہ میں دنیا چھڑن لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس میں ان قریب تواڈے چ جان لگا. حلالی پتر نو پتہ لگ جاوے کہ ابا چلیا ہے، بیٹے دیاں چیخاں. شاگرد نو پتہ لگے استاد جا رہے ہیں، او دیاں چیخاں. مرید نو پتہ لگے میرا پیر جا رہے ہیں. تے جدو ابو بکر نو پتہ لگا حضور جا رہے ہیں، مولا عمر کو پتہ چلا حضور جا رہے ہیں، صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور داڑھی تو آنسواں دے قطرے زمین تے ڈگے صحابہ دے. علی حضور موجود سن تے فرمایا میں جا رہا. صحابہ دیاں چیخاں نکلیاں. حضور نے غلاماں نو روندیاں ویکھ کے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ ہمیں چھوڑ رہے ہو، کائنات تو اندھیرے میں ڈوب جائے گی. میرے رسول نے فرمایا ابھی پوری تقریر تو میری تم نے سنی نہیں، تو میری جدائی پر ہی رو پڑے ہو. حضور نے فرمایا میں جان تو پہلے، سبحان اللہ، اے میرے بھائی جان تو لے کے آخری بندے تک تہاڈی محنت تقریر ضائع نہ کرنا. حضور فرمایا میں جان تو پہلے تانوں دو چیزاں، جلدی کرنا قبلہ جلدی کرنا، اے پل صراط ہے میرے لیے. دو چیزاں میں جان تو پہلے تانوں دے چلیا. دو چیزاں، دو چیزاں. میں ایک باری اور کہنا، دو چیزاں. حضور فرماتے نے میں اپنے روزے وچ جان تو پہلے دو چیزاں تواڈے وچ دے چلیا. صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ انہاں چیزاں دا نام کی ہے؟ ہن میں جدو پہلی چیز دا نام دسا نا تے حضرت صاحب تو لے کے آخری بندے تک چپ نہ رہنا. فرمایا اولہما کتاب اللہ، میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں. تو انو قرآن حدیث وچ مزہ آ رہا ہے یا ڈھولے مائیے پڑھیے؟ کوئی مرثیہ پڑھوں کام تے ہاتھ رکھ کے عطا اللہ نو کاپی کرنا مولوی نے. قرآن کا مزاج سمجھی، حدیث کا مزاج. فرمایا میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں. جتنے عباسی خاندان دے اور جتنے اس علاقے دے نواب آئے بیٹھے ہو، خان آئے بیٹھے ہو، میں تمہارے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. جس دن تمہارا باپ فوت ہوا تھا اس نے ایک بیٹے کو انگوٹھی اتار کے دی تھی کہ یہ میری نشانی ہے، پترا سنبھال کے رکھنا. عباسی صاحب تقریر میری رڑ گئی، میں کی کرا. وہ کہتا ہے حاجی صاحب نو دے والد کہنے نے بیٹا یہ انگوٹھی سنبھال کے رکھنا تیرے ابے کی نشانی ہے. عباسی صاحب سنیارے کولوں اپنے پیو دی دتی ہوئی انگوٹھی واسطے مہنگا فریم بنا کے اینو ٹھیک کرو پتر. توجہ اور کہندے نے اپنے گھر دے روشن دان وچ رکھ کے روزانہ پتر اٹھدا ہے
میرے ابے دی نشانی ہے. کتھے تقریر ہو گئی ہے تسی کتھے ہو؟ روزانہ کہندا میرے ابے دی نشانی ہے. جاندے ہمیں نو پیو کہہ گیا سی پترا سنبھال کے رکھی. اوے امت مر نہیں گئی تے زندہ ہے. اور تیرے پیو تینوں انگوٹھی دیتی سی اور سنبھال کے رکھی ہے. حضور قرآن دے کے گئے تو کبھی پڑھے ہی نہیں. کیا بات ہے حضور، کیا ہی بات. حضور قرآن دے کے گئے. خوب بس اس امت نے قرآن کی لافہ میں لپیٹ کے رکھ سکے. تو نے قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں. سارا دن تو ٹیلی فون پہ 80 سال تیری عمر ہو گئی ہے تو اب بھی موبائل میں یہودیوں کی بچیوں کو دیکھتا ہے. تجھے کیوں نہیں قرآن سمجھ آیا؟ کیوں نہیں تو نے قرآن پڑھا؟ یہ قرآن مسجدوں میں زور زور سے پکار کے کہہ رہا ہے حسین دوبارہ کب آئے گا؟ حسین دوبارہ کب آئے گا؟ یہ قرآن پکارتا ہے کربلا کے قاری کو کہ خدا پائے. اس امت نے جتنی بے ادبی قرآن کی ہے شاید کوئی نہ کر پائے. کوئی مولوی تجھ سے طالب علموں کے لیے صف مانگے تو تم منہ پیچھے کر لیتا. اور خسرے ناچیں کنجر ناچیں تو لاکھوں روپے موبائل پہ تصویریں